السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری صاحب نے بھی۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے دن دو افسوسناک خبریں سامنے آئیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب خالق حقیقی سے جا ملے، اسلام آباد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یقینی طور پہ ایک آواز ایسی جو مسلم لیگ نون میں اول سے جو چند مزاحمت کار ہیں ان میں مشاہد اللہ خان صاحب کا نام بھی آتا تھا۔ اور دوسری افسوسناک خبر یہ آئی کہ کو پیما محمد علی ستپارہ کے صاحبزادے ساجد ستپارہ نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ اللہ رب العزت ان دونوں شخصیات کے درجات بلند کرے۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے، کچھ ذکر کریں گے کاغذات نامزدگی کو لے کے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی سینٹ الیکشن کے لیے منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ سینیٹر پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ نظامی صاحب، اسلام آباد میں کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تراؤ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بیگ لے کے گھوم رہے ہیں لوگ ووٹ خریدنے کے لیے۔ یہ خرید و فروخت ووٹس کی جو ہے اسی سے سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن میں چاہوں گا پہلے مشاہد اللہ خان صاحب سے متعلق آپ کمنٹ کیجیے۔ نظامی صاحب۔ جی ہاں، مشاہد اللہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مرحوم نے ساتھ دیا، اپنا پولیٹیکل کریئر ہی ان کا میاں نواز شریف کے ساتھ تھا اور آخر تک وقت تک لائل رہے۔ اور وہ زبان ان کی جو تھی یعنی سینس آف ہیومر بڑا تھا، اور وہ بڑے برجستہ جملے کہتے جس کے لیے وہ مانے بھی جاتے تھے۔ اور پی آئی اے کی جو یونین تھی اس کے صدر بھی رہے، اور وہیں سے میاں نواز شریف کی اور ان کے سیاسی اشتراک کا آغاز ہوا۔ جی چوہی صاحب سے نظامی صاحب۔ جی السلام علیکم طلال چودھری صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بڑا افسوس ہوا آج مشاہد اللہ صاحب کا، آپ کے لیے تو آپ کی پارٹی کا نقصان ہے۔ بہت شکریہ جی عارف نظامی صاحب۔ یقیناً ہماری پارٹی کا تو بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ایک جو سیاسی کمیونٹی ہے اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ایسے لوگ اب سیاست میں بڑے کم رہ گئے ہیں جن کا ادب سے بھی لگاؤ ہے، جو بات کرنے کا جنہیں طرز آتا ہے۔ اور میرے تو وہ ایک استادوں کی طرح بھی تھے، صرف سینئر نہیں تھے۔ میں جب ٹاک شوز میں جایا کرتا تھا تو میں نے ان سے کئی دفعہ گائیڈنس لیتا تھا، اور شروع میں نے جب ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرز سے اس ٹاک شوز میں حصہ لینا چاہیے، تو مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ کامن لوگوں کی آواز بنو، آسان الفاظ میں بات کیا کرو، اور یہ جو 95% لوگ ہیں پاکستان کے، ان کی آواز اور ان کے نمائندہ بنو، اور عام بات کیا کرو اور عام الفاظ میں کیا کرو، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آج یہ صحیح ہے آپ کی بات، اور کاش جو نئے ترجمان اس حکومت کے آئے ہیں ان کو تھوڑا پریشر کورس دے دیتے مشاہد اللہ صاحب، تو یہ جو قوم کا بھی بھلا ہوتا، ٹی وی کے ویورز کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے جی، آج جو ٹکٹ جو سینٹ کے جو کاغذات منظور ہوئے ہیں اس میں یوسف گیلانی کا تو 62 63 کا وہ جو اعتراض تھا وہ ایسے بنتا نہیں تھا، وہ نہیں مانا انہوں نے۔ لیکن یہ پرویز رشید صاحب پہ کیا بیتی آپ؟ کیا ان سے خطا ہو گئی؟ وہی تو نہیں جس کی وجہ سے وہ وزارت اطلاعات سے بھی جانا پڑا تھا ان کو؟ دیکھیں، یقیناً ایک تو حکومت جو ہے وہ ہر چیز اپنی تمام حکومتی طاقت استعمال کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے ہرڈر ڈالنے کے لیے، اپوزیشن کو پریشان رکھنے کے لیے۔ الیکشن میں مثلا دیکھیں، جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہے ان پہ جب اعتراض فائل کیا گیا تو پراپر ٹائم دیا گیا جس نے اعتراض فائل کیا، جب وہ نہیں اس پہ بحث کر سکا کہ مزید آپ ٹائم لے لیں۔ ہم نے فیصل واڈا پر اعتراض دائر کیے آج کراچی میں، وہاں پر اس قدر ہمارے وکیل جو ہیں وہ بات کرنے کو ترستے رہے یا کوشش کرتے رہے، اور فیصل واڈا سے ایک سوال پوچھنے کی زحمت نہیں کی الیکشن کمیشن نے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تاریخ بڑھا دو کیونکہ بڑا کم ٹائم ہے، تو نہیں، حکومت کہتی ہے تو فوراً اگلے دن تاریخ بڑھ جاتی ہے۔ اب رہ گئے پرویز رشید صاحب، یہ تو پرانے چبتے ہیں،
اور یہ ان ریڈ مارک لوگوں میں سے ہیں جن کو پارلیمان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے لوگ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی آوازیں ہیں جب بھی اٹھیں گی یہ اسٹیٹس کو کے خلاف آواز ہوگی. اور ان پہ جو الزام لگایا گیا پنجاب ہاؤس کا، بھئی سارا 2 دن سے پرویز رشید صاحب پنجاب ہاؤس والوں سے بل مانگتے رہے کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اگر کوئی بل ہے تو، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اور انہوں نے وہاں بھی کہا الیکشن کمیشن میں کہ میں تو یہاں بھی جمع کروانے کو تیار ہوں. اس کے باوجود مسترد ہوئے ہیں. لیکن اس کے بیک آف دی مائنڈ جو ہے وہی بات ہے، وہ آپ ڈان لیگ سمجھ لیں، پرویز رشید کی ایک خاص قسم کی سوچ جو ہے وہ سمجھ لیں، اور ان کو روکنے کے لیے یہ بڑی دیر سے مارکیٹ میں باتیں ہیں. کبھی کہتے تھے جی وہ قاسمی صاحب والے کیس کو بہانہ بنایا جائے گا، کبھی کہتے تھے پنجاب ہاؤس کو بہانہ بنایا جائے گا. تو بہانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج جو صدارتی ریفرنس کو لے کے سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہیں، اس میں آنریبل چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ افسوس پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنے ہی معاہدے سے پھر گئیں. یہ اس ریفرنس میں سی او ڈی کی جو کلاز نمبر 23 ہے اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے. اوپن بیلٹ پہ اگر متفق ہوئے تھے آپ، ایک بہت بڑا یہ معاہدہ تھا جمہوری تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں، اب کیوں اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ کیوں ابھی اوپن بیلٹنگ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو منظور نہیں؟ دیکھیں، ایک ہر چیز کرنے کا طریقہ کار ہے. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک معاہدہ ہے اور اس میں تو پھر نیب قوانین کے متعلق بھی ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس پر بھی کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی بہت ساری قانون نہیں بنی. یا تو اس پورے ڈاکومنٹ کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سمجھتی ہے اور اس میں تمام ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ جمہوریت کے لیے، جو کہ آئینی ایک حکومت کے لیے ضروری ہیں، تو وہ پھر سارے لاگو کیے جا سکتے ہیں. یا اگر لاگو نہیں ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پارلیمان سے یہ قوانین پاس نہیں ہوئے. تو یہ پیپلز پارٹی اور نون کا تو دل بہت کچھ کرتا ہے، لیکن پاس آخر پارلیمان کے تحت سے چیزیں ہونی ہیں. سو پروسیس اگر نہیں اپنایا جائے گا، اور فرض کریں کل پارلیمان کے لوگ کہیں کیونکہ عدلیہ کام نہیں کر رہی تو ان کے فلاں چند کیسز جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ میں ٹرائل کر لیں گے اور کسی کو عمر قید دے دیں گے، تو یہ پارلیمان نہیں کر سکتی. بے شک عدلیہ اپنا کام کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، اسی طرح پارلیمان کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، پارلیمنٹ کا قانون سازی اسی کا کام ہے. سو اس لیے ہماری گزارش یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. یہ ریفرنس جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے. اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے اور یہ جانیں گے کہ اسلام آباد میں سینٹ الیکشن سے قبل پیسوں کے بیگ لے کے کون گھوم رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، گزشتہ روز سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے کہا کہ لوگ پیسوں کے بیگ لے کے اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں تاکہ سینٹ الیکشن میں استعمال ہو سکے. ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اب جو ادائیگی کا طریقہ کار ہے وہ بدل گیا ہے اور دبئی سے ہنڈی کے ذریعے اب یہ لین دین ہو رہا ہے. خیر، الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا، ان کو جواب مانگا کہ بتایا جائے کون یہ پیسوں کے بیگ جو ہیں وہ لے کر گھوم رہا ہے. سوال یہ ہے، اتنا شور ہے اوپن بیلٹنگ کا، شفافیت کا، اور اس شور میں کیا پرانا طریقہ ہی چلے گا؟ سینٹ الیکشن میں پیسوں کے معاملات ہوں گے، خرید و فروخت ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائیں گے معاملات، پارٹیز محتاط ہو جائیں گی؟ نظامی صاحب دیکھیں، یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ اکثر آپ کو کہیں بھی سڑکوں پہ جہاں بھی ہو، ریسٹورانوں وغیرہ میں گوسپ ہوتی رہتی ہے، کتنے ارب اور کروڑ اور یہ اور بیگ وغیرہ. لیکن اگر یہ اٹارنی جنرل نے بات کہی ہے تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ثبوت بھی دینا چاہیے. ان کو اس قسم کی جنرل کانورسیشن ایک لا آفیسر کو نہیں کرنی چاہیے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس میں رقمیں خرچ ہوئی ہیں اور اس کے بینیفیشری بھی کون کون ہیں. آپ پچھلی جب سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا جو کچھ جس انداز سے اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین انتخاب ہوا تھا، مختلف پارٹیوں نے کیا رول ادا کیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے تو آپ کو کچھ کہنا چاہیے. اور یہ اس کے سینٹ کے اسٹرکچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت سے تو کوئی سیاسی جماعت انتظار نہیں کرتی. لیکن یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے کہ 15 دن رہ گئے الیکشن میں تو آپ کہیں کہ جی اوپن بیلٹ کر دیں. اس طرح تو نہیں قانون جو ہے وہ تبدیل کیے جاتے. جی چوئی صاحب.
دیکھیں بالکل عارف نظامی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک طریقہ کار اس کا ایک ہی ہے, وہ ہے پارلیمان سے قانون سازی کا. اس کا پورا ایک طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں اچانک سے الیکشن تو نہیں آیا. عمران خان کو پتا ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے کہ وہ الیکشن آنے والا ہے. آپ پہلے سب سے کیا کرتے ہیں, ریفرنس لے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار ریفرنس کا پتہ نہیں کچھ بنے گا نہیں, پھر آپ لے آتے ہیں ایک بل لے آتے ہیں پارلیمنٹ میں, اس کی بغیر تیاری کے, بغیر پارلیمانی جماعتوں سے رابطہ کیے ہوئے. پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پٹ گیا ہے, اور اس کے بعد آپ آرڈیننس لے آتے ہیں. یعنی آپ کس قدر کنفیوز اور کس قدر ڈیسپریٹ ہیں. اور یہ جو ڈیسپریشن ہے یہ کیوں ہے؟ یہ ڈیسپریشن جو ہے یہ نظر آ رہی ہے, اور اس کی میں سب سے بڑا جواب تو اس کا عارف نظامی صاحب کے پاس ہے, کیونکہ جہانگیر ترین سے ان کا بہت اچھا واسطہ ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کے آج فیصلہ آباد بھی جہاز آیا ہوا تھا, وہ یہاں 3-4 MNA سے ملے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز اب کس کے خلاف یا حق میں استعمال ہوگا, سینٹ الیکشن میں بڑی اہم ہوگا جہانگیر ترین صاحب کا یہ جو دوبارہ متحرک ہونا, اور یہ جو ان کے گروپ یا ان کے جو ووٹس ہیں. یہ ان کا ذاتی دوست ہے جہانگیر ترین. ویسے تو اب وہ کنارہ کاشی ہو چکے ہیں PTI سے. دیکھیں کنارہ کش اگر وہ ہو چکے ہیں, آپ کو آج انہیں پوچھنا چاہیے. آج صرف آج کی ایکٹیویٹی ان کی یہ ہے کہ 4 MNA سے وہ 3 فیصل آباد کے, 1 پنڈی بھٹیاں کے MNA سے وہ ملے ہیں. وہ خصوصاً فیصل آباد تشریف لائے ہیں. وہ ایک سیاسی وہاں سے راجہ ریاض صاحب نے انہیں لیا ہے. وہ ایک جڑا مالا میں نواب شیر وزیر ان کے گھر گئے ہیں. تو یہ سب کچھ, اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو یہ پہلے تو ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آتی اگر وہ کنارہ کش تھے. ساری سیاسی ایکٹیویٹی اور پچھلے 1-2 دن سے یہی کچھ چل رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کس کے کہنے پہ متحرک ہوئے ہیں یہ بات کا پتہ لگانا ہوگا, اور وہ کس کے حق میں یہ متحرک ہو رہے ہیں. کیونکہ گیلانی صاحب کا الیکشن جو ہے سارے پاکستان کی نظر گیلانی صاحب کے الیکشن پہ ہے, اور یہ جو ریفرنس اور یہ جو آرڈیننس اور یہ جو بل ہے یہ بھی وہاں کی شکست روکنے کے لیے ہے, کیونکہ وہاں حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ میں انہیں شکست ہو جائے گی, اور یہ ایک قسم کا عدم اعتماد ہوگا. تو یہ کیا طلال صاحب اس بات کو سمجھیں کہ گیلانی صاحب کا الیکشن کا آپ نے ذکر کیا, پیپلز پارٹی جو تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہی تھی, نون لیگ کو اب کنونس کر لی ہے, تو اب پہلی ترجیح لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد ہوگا؟ دیکھیں ایک تو لانگ مارچ کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور اگر یہ 3 کا رزلٹ جو ہے اس کے بعد تو پھر اگر گیلانی صاحب جیتے ہیں تو ایک اخلاقی طور پر عمران خان کو وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے, مگر ان کے لیے اخلاقیات میٹر ہی نہیں کرتی. خیر MQM کے بارے میں کیا کہتے تھے, کاف لیگ کے بارے میں کیا کہتے تھے, گیلانی صاحب جیتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد پہلے آئے گی یا لانگ مارچ پہلے ہوگا چوئی صاحب؟ دیکھیں لانگ مارچ کا شیڈول چینج نہیں ہوگا, اور لانگ مارچ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسی, اور لانگ مارچ جو ہے اس کا بڑا دیکھیں نا, لانگ مارچ کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی نہیں ہوگی, کیونکہ لانگ مارچ ہم ان قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ سائڈ پر ہو جائے, نہیں تو لانچ کا جو رخ ہے اس طرف ہو جائے گا جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے ساتھی عباسی صاحب کو پتا ہوگا کہ یوسف گیلانی کیسے اگر سینیٹر بن گئے تو پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے. یہ کوئی واقعی کوئی ایسا میکینزم ہے کہ جادو کی چھڑی جس سے ایک سینیٹر جو الیکٹ ہوتا ہے ایکس پرائم منسٹر ہے اگرچہ, وہ بن جائے گا, پرائم منسٹر عمران خان ریزائن کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی کیا یہ بھی طے ہو گیا کہ اگلی پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ آپس میں پیپلز پارٹی اور PMLN نے طے کر لی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا وزیر اعظم؟ دیکھیں عارف نظامی صاحب بالکل ایسی بات نہیں, گیلانی صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے, مگر گیلانی صاحب کی جیت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں حکومت کی ہار ہوگی. اگر 172 ووٹس چاہیے اگر حکومتی رکن لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ ان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. اگر گیلانی صاحب لیتے ہیں تو یہ عدم اعتماد ہے. سو اخلاقی طور پہ عمران خان کو نہیں رہنا چاہیے. وزیر اعظم بعد میں کون بنتا ہے یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا, مگر ہم ایک بات کی بالکل کلیئر ہے کہ ہمارا کوئی عدم اعتماد ہو یا یہ لانگ مارچ ہو,
ہم آخر الیکشن تک جانا چاہتے ہیں. الیکشنز تک پہنچنے کے لیے کوئی رستہ اگر اپنانا پڑے تو ہو سکتا ہے، ادروائز اس کام کے لیے نہیں کہ ان ہاؤس چینج کر کے تو اس کو جس کا مینڈیٹ ناجائز ہے جس اسمبلی کا اس کو 5 سال پورے کروائے جائیں. یہ کون سی فیملی جی جس سے مراد ہے آپ کی؟ جی نہیں، میں اسی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں کہ ان ہاؤس چینج کے بعد ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ان ہاؤس چینج اس لیے ہم قبول کر لیں کہ اس کو 5 سال اس اسمبلی کو پورے کروائے جائیں. ان ہاؤس چینج اس لیے قبول کریں گے اگر الیکشنز کی طرف وہ ان ہاؤس چینج جاتی ہے. اگر ان ہاؤس چینج الیکشن کی طرف نہیں جاتی تو ہمیں پھر ان ہاؤس چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے کوئی پہلے معاہدہ کر لیں گے کہ اگر یہ اس حکومت کا سنگھاسن ڈول جاتا ہے تو پھر ایک مخصوص مدت کے اندر عام انتخابات کروائے جائیں گے اور جو بھی جیتے گا وہ پرائم منسٹر بنے گا. اس قسم کا سیناریو ہے کوئی؟ بالکل. یہ حکومت اگر ڈولتی ہے، عدم اعتماد آتا ہے کہ تو نون لیگ کنڈیشنل طور پر اگلا جو سپورٹ کرے گی، کیونکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ ایک عارضی حل ہے. مستقل حل ری الیکشن ہے، اور ری الیکشن کے بغیر یہ اسمبلی یہ اس تک قسم کی قیادت نہیں دے سکی جو پاکستان چلائے، جو پاکستان کے مسائل حل کرے. اکانومی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کا جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. سو اکانومی نہیں چلے گی، پاکستان نہیں چلے گا. یہ اسمبلی پاکستان کی اکانومی چلانے میں ناکام ہوئی ہے. ایک سٹیبل حکومت بنانے کے لیے نئی اسمبلی چاہیے، نیا مینڈیٹ چاہیے. سو وہ جب تک نہیں آئے گا اکانومی اور پاکستان نہیں چلے گا. اور اس اسمبلی کا مینڈیٹ کیونکہ جعلی ہے اس لیے قیادت بھی اسی طرح کی سامنے آئی ہے جو مسائل کو حل نہیں کر پا رہی. نہیں، لیکن دیکھیں نا، وہ یہ حفیظ شیخ جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے بھی تھے، یہ مشیر خزانہ آج بھی ہیں. آج بھی انہوں نے NFC کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور اکانومی کے حوالے سے خوبصورت باتیں کی. عمران خان رد پہ لسا رہتے ہیں کہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو چکی ہے، معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، قرضے بھی واپس ہو رہے ہیں، GDP بھی ہو رہی ہے، کرنٹ افیئرس ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب سرپلس میں چلا گیا. تو وہ تو بڑی اچھی خبریں سنا رہے ہیں. آپ کو کہاں لگتی ہے مہنگائی اور تنگی لوگوں کی؟ دیکھیے اپنا عارف نظامی صاحب پتہ نہیں کس وہ اچھی خبریں چلا رہے ہیں. یعنی یہ ملک انہیں جب ملا تھا تو اس کی GDP 5.8 تھی، آج اس کی GDP مائنس میں ہے. وہ اپنے اگلے 2.5 سال پورے بھی کر لیں تو اس کی GDP جو کہ فور کاسٹڈ ہے، جس میں IMF اور دوسرے ادارے جو فور کاسٹ کر رہے ہیں، یہ بڑی مشکل سے 2.5% پہ بھی نہیں پہنچے گی. سو یہ کہہ دیں، اور اس کے بعد آپ انفلیشن دیکھ لیں، ڈبل ڈیجٹ میں رہی ہے زیادہ تر ان کی حکومت میں. اس کے بعد آپ جو انڈیکیٹرز ہے، سٹاک ایکسچینج ہو یا آپ کی باقی چیزیں ہوں، وہ آپ کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، وہ ساری اچھے انڈیکیٹرز نہیں ہیں. سو یہ کہہ دینا ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے. میں تو سیدھا ایک عام آدمی ہوں، میں اتنا اکانومی کو نہیں سمجھتا. میرے لیے تو نظامی صاحب، میں ریڈی والے سے پوچھتا ہوں، میں مزدور سے پوچھتا ہوں، دکاندار سے پوچھتا ہوں. جس دن ریڈی والا کہتا ہے کہ آج دہاڑی اچھی لگی ہے، اب ملک، میں سمجھتا ہوں ملک کے حالات ٹھیک ہیں. آپ کسی کیمرہ لے جائیں کسی گلی محلے میں، آپ کو پاکستان کی اکانومی کا پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس الفاظ سے یاد کر رہے ہیں. جی جی چوئی صاحب، یہ جی چوئی صاحب، یہ جو آپ کا سارا پلان ہے اور جو سارے ٹائم لائن PDM ڈیسائیڈ کر رہی ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہی بھیجنا ہے، اور اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی اسی سے مشروط ہوگی کہ وہ نئے الیکشن کروائے. ماضی میں ہم نے دیکھا بیفور ٹرم جو حکومت گھر بھیجی جاتی ہے اس کو پولیٹیکل فائدہ ہوتا ہے، نیکسٹ ٹائم انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام آ جاتا ہے. اتنی میچور جماعتیں آپ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی سیاسی دانش مندی ہے کہ آپ 2 سال اب حکومت کے رہ گئے اور آپ ان کو گھر بھیج دیں گے اور وہ دوبارہ نہیں آ سکیں گے؟ یہ خام خیالی نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، ایک تو اگر بات ہم دیکھیں کہ سیاسی فائدہ کس میں ہے، تو بزدار صاحب 5 سال رہیں تو میرا یا میری پارٹی کا سیاسی فائدہ ہے.
عمران خان جیسی حکومت 5 سال رہے تو ہمارا سیاسی فائدہ ہے، یہ بات آپ کی بے شک بالکل درست ہے، مگر میرا سیاسی فائدہ جو ہے وہ شاید پاکستان کا نقصان نہ بن جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ اکانومی دوسری چیزیں اس قدر ڈوب جائیں کہ پھر اٹھانے والا کوئی نہ ہو، اور اس کے بعد یہ گورننس کی جو حالت ہے اور جس طرح کی اکانومی اور فورن افیئرز میں نے آپ کو بتا دیا، آپ ہمارا تو دوست ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ کشمیر کا معاملے ساتھ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہمیں سیاسی فائدہ تو ہے اس کی کنٹینیوٹی میں، لیکن پاکستان کا فائدہ نہیں، اس کو زیادہ دن کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، نیا انتخاب ہی پاکستان کا حل ہے۔ جی بہت شکریہ طلال چوئی صاحب، آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ ذکر کریں گے ایگزیکٹلی جو پی ٹی آئی ہے وہ سینٹ الیکشن کو لے کے کن کن محاذوں پہ تیار ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ کے وقت کا۔ آپ کی طرف آتے ہیں نظامی صاحب، یہ سینٹ الیکشن کی ٹائم لائن کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے صدارتی ریفرنس، دین آئینی ترمیم، پھر اس کے بعد ایک آرڈیننس، پھر ان دا مین وائل ایک ویڈیو، یہ سارے ایلیمنٹ اسٹیبلش کیا کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیزائر جو سیٹس ہیں ان کو لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے یا واقعی نظام کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہی ہے؟ نظامی صاحب دیکھیں، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور سینٹ میں میجورٹی حاصل کرنا ان کے لیے میرا تو خیال ہے کلیدی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آفٹر آل سیاسی جماعتیں الیکشن جیتنے کے لیے ہی اپنے پروگرام کو تکمیل تک لے جاتی ہے نا، جیت کر، تو خاص طور پہ جو حکومت میں ہوں ان کے لیے تو اور بھی ضروری ہے۔ تو یہ سوال تو علی محمد خان صاحب سے پوچھنا چاہیے، مجھ سے پوچھنے کی بجائے۔ خان صاحب کیسے مزاج ہیں؟ شکریہ جی، السلام علیکم نظام صاحب، مہربانی۔ خان صاحب یہ اتنی ایفرٹ جو ہو رہی ہے سینٹ الیکشن کو لے کے، آئینی ترمیم بھی، صدارتی ریفرنس بھی، پھر عدالت میں بھی معاملہ ہے، پھر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی، یہ نظام کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ بدل نہیں پا رہے ہیں، تو یہ جو اب رکاوٹیں رہتی ہیں ان کو کیسے دور کریں گے؟ بہت شکریہ۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو اظہار تعزیت بھی اور دعا بھی۔ آج ایک افسردگی والی خبر صبح سنی، مشاہد اللہ صاحب کی فوتگی، سینئر ممبر پارلیمنٹ، تو ابھی ان کی فاتحہ سے ہی ہو کے آیا ہوں، تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور یہ غم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کچھ وقت کے لیے تمام سیاسی اختلافات بھلا بھی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ چھوڑ جانا ہے، موت ہی دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ جی بے شک۔ دیکھیں، تحریک انصاف کا شروع سے یہ ایک نظریہ رہا ہے، اور ہم سیاست میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آئے ہیں۔ وہ نعرہ جس نے ہم جیسے اس زمانے میں تو بالکل نوجوان تھے، جب تحریک انصاف کی طرف آئے تو ایک نعرہ عمران خان صاحب کا چلتا تھا، اور ان کی ایک سفید شلوار قمیص میں کوٹ پہنے ایک تصویر ہوتی تھی جس کے نیچے نعرہ ہوتا تھا انصاف کا نظام، احتساب سرعام۔ اس لیے ہم آئے ہیں، ہم تو ہر اس چیز کی سپورٹ کریں گے جس سے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی بڑھے۔ نظامی صاحب، اگر الیکشن اوپن بیلٹ پہ ہوتا ہے، اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتا ہے، اور اگر الیکشن میں پیسہ نہیں چلتا تو تحریک انصاف کا فائدہ ہے، اور اگر الیکشن خفیہ ہوتا ہے یہ والا، اور اس میں پیسہ چلتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تو ہمیں نقصان ہے۔ دیکھیں، صاف بات ہے، ہمیں پاکستان کی سیاست میں ہر اس کام سے نقصان ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو گندا کیا ہے۔ اب ہم اپنی حد تک کتنا اس میں کامیاب ہوئے ہیں اس میں آپ سوال کریں، میں جواب دوں گا، کہیں میرا جواب آپ کو مطمئن کرے گا، کہیں مطمئن نہیں کرے گا، لیکن الٹیمیٹ اٹل حقیقت یہ ہے کہ اگر الیکشن میں پیسہ نہیں چلتا اور اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ اور اوپن ہوتا ہے تو تحریک انصاف جو اوپننس اور ٹرانسپیرنسی کے لیے کھڑی ہے، ہمیں فائدہ ہے، تو ہم تو اپنا فائدہ اس میں ڈھونڈیں گے۔ اس الیکشن کا بھی الٹیمیٹ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی الیکشن میں اگر ہم اوپن بیلٹ کی طرف سینٹ کے الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو جو ایک بہت بڑا داغ لگتا ہے ہمارے الیکشن پہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور سینیٹرز جو آنریبل لوگ ہیں
بہت سے اس میں اکثریتی لوگ قابل اور ٹیکنوکریٹ ٹائپ یا سینئر سیاستدان یا اہل لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو خرید و فروخت کر کے آتے ہیں وہ سارے سینٹ آف پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں. اور آخری بات, یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے, ہمارا تو سن 96 سے 95 سے یہ نعرہ ہے, لیکن 2007 میں یہ نعرہ میاں صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنایا جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں پوائنٹ نمبر 23 میں یہی بات کی کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو. اب وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اس کا جواب تو وہ دیں گے کہ وہ کیوں پیچھے ہٹ گئے. کیا سیاست میں کرپشن ہونا, سیاست میں جو ہے ہارس ٹریڈنگ ہونا, یا سیاست میں لوگوں کا خریدا جانا ان کو سوٹ کرتا ہے جو اوپن بیلٹ کے اب خلاف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ وہ پہلے کہتے تھے جب ان کو نقصان پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. ہمارا تو جو سٹارٹ عمران خان صاحب کا سن 96 میں تھا, 2002 الیکشن میں تھا, 2008 میں تھا, 13 میں تھا یا 18 میں تھا, سب میں ہمارا ایک ہی سٹینڈ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اوپن بیلٹ سے ہو تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے اور میلہ مویشیاں بند ہو پارلیمنٹرینز کا. یہ تو صحیح ہے خان صاحب کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اوپن نہ تو کم از کم ٹرانسپیرنٹ تو ضرور ہو, لیکن دوسری طرف ووٹ کی سیکریسی بھی ہوتی ہے وہ بھی ہو. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک مطمع نظر ہے کہ پیسوں کی ریل پہ نہ ہو, کیا آپ واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی, میں آپ کا نہیں کہہ رہا, جو الیکٹڈ ہیں لوگ, انہوں نے واقعی کوئی پیسوں کا ایسا استعمال نہیں کیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قانون اور آئین اور خود الیکشن کمیشن کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق تھا؟ دیکھیں, میں نظامی صاحب اگر آپ کو یہ کہوں کہ ہم 100% صحیح ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ یہ چیک کریں, آپ اس کی طرف غور کیجئے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کون کھڑا ہے؟ اس وقت کون یہ بات کر رہا ہے کہ یار یہ خرید و فروخت بند کرو؟ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ماضی میں ہماری جماعت میں بھی سینٹ میں کچھ لوگ ایسے آئے جو بڑے پیسے والے تھے. اب انہوں نے پیسہ یوز کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, کیونکہ نہ تو میں کبھی صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, نہ کبھی سینٹ کی ان چیزوں میں انوالو رہا ہوں. میں کبھی ان کی کیونکہ ظاہر ہے قومی اسمبلی میں آپ ہوتے ہیں میکسیمم آپ اسلام آباد کے تک آپ ایک ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں کسی ایک سیٹ پہ. میرا صرف یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں اس میں ان دا لانگ رن پورے پارلیمنٹ کا فائدہ ہے, پورے سسٹم کا فائدہ ہے. اگر آج بھی دونوں بڑی جماعتیں اپوزیشن کی اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ ہم عمران خان کی بات نہیں مانتے لیکن ہم وہ بات مان لیتے ہیں جو ہمارے لیڈران نے اس وقت کی تھی جب ان کو سینٹ کا اوپن الیکشن سوٹ کرتا تھا. مت بھولے کہ 2007-8 میں جب یہ ہوا تھا ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی, اس وقت مشرف صاحب جو تھے وہ پاور میں تھے اور اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے اور ان کو سوٹ کرتا تھا کہ اوپن ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو اور خفیہ نہ ہو, کیونکہ اس زمانے میں بھی ان کو خطرہ تھا کہ ان کے بندے ویل ڈیل ہو جائیں گے, پیسے چل جائیں گے. تو اگر ایک چیز 2007 میں ٹھیک تھی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں ہم چاہتے بھی ہیں, تو اگر آپ بعد میں چاہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا تو آج کیوں نہیں چاہتے؟ یہ تو آپ اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں جو ہمارے کچھ یار لوگ جو انگلستان والے کہتے ہیں کہ او لارڈ میک می پائس بٹ ناٹ ٹوڈے, یعنی کہ اللہ میں نے نیک بننا ہے لیکن آج نہیں, میں نے کل نیک بننا ہے. تو میں نون اور پی پی سے یہ کہوں گا, پیپلز پارٹی نون لیگ سے, کہ بھائی اگر آپ نے نیک ہی بننا ہے تو آج بن جائیں, اگر سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو کل کا انتظار کیوں, آج سے ابتدا کریں نا. اچھے کام میں تو جلدی کرنی چاہیے. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک دم آؤٹ آف دا ہیڈ آ کے تو وہاں قومی اسمبلی میں انہوں نے یعنی اسلام آباد کی سیٹ سے کو الیکٹ کرانا چاہ رہی ہے اپوزیشن, اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ گیلانی صاحب کے جو الیکشن ہے اس سے یہ حکومت ہی جاتی رہے گی. آپ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کیوں اپوزیشن نے یہ پتہ کھیلا ہے زرداری صاحب نے؟ دیکھیے بیسیکلی گیلانی صاحب ان کے مین لیڈر رہے ہیں ماضی میں, اور وہ اس کو ایز اے ٹیسٹر بھی شاید چیک کرنا چاہتے ہیں. وہ اس پہ اپنا ایک طرف کا پتہ کھیلنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں 2-3 سوال ضرور اٹھتے ہیں. پہلا تو ایک المیہ ہے, سیاسی المیہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے
جو کہ اب نون کے لیے بھی ہے. دیکھیں نظامی صاحب، آپ جب حلقے کی سیاست کرتے ہیں اور آپ وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو لیڈر جو ہے وہ عوام ہی منتخب کرتے ہیں. اگر آپ قوم کو لیڈ کرنے کا خواب سوچتے ہیں تو وہ پھر عوامی سیاست کے بغیر ممکن نہیں ہے. ڈین ایچسن ایک بہت بڑے اسٹالورٹ گزرے ہیں یو ایس کے. ہمارے ایک مشہور، میرے اچھے دوست ہوا کرتے تھے، ہمارے ایم این اے تھے گلزار لالا. انہوں نے مجھے ایک دفعہ ڈین ایچسن کی ایک بات سنائی. انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی کتاب میں ڈین ایچسن لکھتا ہے کہ پریزنٹ ایٹ کریشن، اس میں کہ کوئی بھی جو اسٹیٹسمین ہے اس کی ایک کنسٹیچوئنسی ہوتی ہے. اب ایک سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی سیاست سے اس حد تک مایوس ہو گیا ہے کہ عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آنے کے لیے سینٹ کا سہارا لے رہا ہے. سینٹ تو ایک اور طرح کا فورم ہے، اس میں بھی قابل لوگ ہیں لیکن عوامی ووٹ سے نہیں آتے. اب 3 سابق وزیر اعظم اکٹھے کھڑے ہوئے، شاہد خاقان صاحب اور راجہ پرویز صاحب. اب شاہد خاقان صاحب بھی ایکس پرائم منسٹر ہیں، لیکن اچنبے کی بات یہ ہے ان میں اور گیلانی صاحب میں ایک چیز کامن ہے کہ گیلانی صاحب بھی اپنا بائی حلقہ نہیں جیت سکتے اور شاہد خاقان صاحب اپنا حلقہ ہمارے عباسی صاحب پہ ہار کے خود لاہور وغیرہ سے الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. تو یہ اب ان کو عوامی چھری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ اس میں ایک دوسرا سوالیہ نشان بھی ہے کہ گیلانی صاحب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، اچھا ایکس کیوں ہوئے؟ کیا انہوں نے اپنا ٹرم پورا کیا؟ نہیں جناب، ٹرم پورا نہیں کیا. کیا ہوا تھا؟ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو گھر بھیجا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے خلاف فیصلہ دیا جی اور وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹنے کے لیے جو اس کے خلاف جو فیصلہ. علی محمد خان صاحب یہ آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن سوال یہ ہے علی محمد خان صاحب، سوال یہ ہے ڈسکوالیفائڈ شخص کو لایا جا رہا ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، نتھنگ پرسنل، لیکن ایک شخص جس کی کریڈیبلٹی، سوری سن لیں، ایک شخص جس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کہتی رہی کہ آپ خط لکھ دیں سوئس بینک کو کہ پاکستان کا جو اربوں ڈالر ادھر پڑا ہے، کھربوں روپے پڑا ہے، وہ پاکستان واپس آ جائے. وہ کہتے نہیں میں خط نہیں لکھوں گا اور اپنے صدر کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے علی محمد خان صاحب حکم سے انکاری ہوئے. سارا ایپیسوڈ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، وہ پھر ڈسکوالیفائڈ بھی ہو گئے، وزارت عظمیٰ سے بھی گئے. ابھی جو بات کی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی سپریم کورٹ میں کہ پیسوں کے بیگ لے کر لوگ اسلام آباد گھوم رہے ہیں اور یہ سینٹ الیکشن میں استعمال ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ اور ایک لا آفیسر اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کیا شواہد کیا ہیں اس کے؟ کچھ پوائنٹ آؤٹ تو کریں ذرا. میں نے تو پیسوں کے بیگ نہیں دیکھے اور نہ اللہ دکھائے. پیسوں کے بیگ جس کو دکھتے ہیں نا اس کو پھر اور بھی بہت کچھ دکھ جاتا ہے، اور کچھ دکھے نہ دکھے بک ضرور جاتا ہے. تو اب خالد جاوید صاحب نے لازماً ان کو کوئی انفارمیشن ہوگی، اس کا تو جواب وہ دے سکتے ہیں، لیکن گٹ فیلنگ تو یہی ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے فیصل بھائی، آپ ہی نہ جانے، نظامی صاحب اور سارا باغ تو جانے ہے کہ اگر خفیہ بیلٹ ہوا تو منڈی مویشی لگے گی جی. اور میں ایک ہفتے سے رو رہا ہوں، چیخ رہا ہوں کہ میلہ مویشیاں پیر اور منگل والے دن اچھا لگتا ہے، سینٹ کے الیکشن والے دن منڈی مویشی نہیں لگنی چاہیے، اور خاص کر علی محمد خان صاحب کی تو بالکل نہیں لگنی چاہیے. آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں، آنریبل ہیں، فاضل ہیں جی، اور سینٹ والے بھی فاضل ہیں، تو آپ یہ میلہ مویشیاں سینیٹرز کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی بھی ڈسگریس ہو رہی ہے؟ تو غلطی کو تسلیم کریں گے تو ٹھیک ہوگا نا، غلطی کو تسلیم کریں گے. یہ بتائیے تبدیلی کی ابتدا تب سے ہوتی ہے جب آپ غلطی دلیل مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے. وہ غالب آپ کی دلیل مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے خان صاحب. وہ نظامی صاحب وہ کیا شعر ہے غالب چاچا کا، مرزا غالب صاحب کا شعر ہے نا کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ملتا رہا. تو ہم کاسمیٹکس کی طرف جاتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ آئیں سچ بولیں، سچ یہ ہے کہ اگر اوپن نہیں ہوتا تو پیسہ چلتا ہے. پیسہ چلنے
کو روکنے کے لیے اوپن بیلٹ کی طرف عمران خان صاحب ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اب جو پیسہ چلوانا چاہتے ہیں, جو ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, چلیں آپ کو اردو کا لفظ پسند نہیں ہے فیصل بھائی, میلہ مویشیاں پسند نہیں ہے, تو میں ہارس ٹریڈنگ کا لفظ یوز کر لیتا ہوں, میں چھنگا مانگا سیاست کا لفظ یوز کر لیتا ہوں. یہ تو پاکستان کی سیاست میں پہلے نہیں تھا, یہ تو سن 85 کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. کریڈٹ گوز ٹو میاں نواز شریف صاحب اینڈ بینظیر بھٹو صاحبہ. جی نظامی صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہے سب, آپ نے بھی ایک بڑی اچھی دلیل دی ریگارڈنگ یوسف زاں گیلانی کہ وہ ایک نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ مٹیریل سے سینٹ پہ آ گئے, اگر سینٹ کا ایک اپنا درجہ ہے کہ وہ انٹلیکچوئل اور جو شاید الیکٹ نہیں ہو سکتے. اسی کرائٹیریا پہ یہ فیصل واڈا صاحب کو سینٹ میں کیوں لیا گیا کہ ان کی وہاں بہت ضرورت ہے؟ میں اس لیے کہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے جس وقت کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے اس حوالے سے ان کی دوہری شہریت پہ یا امریکہ کی شہریت پہ ابھی بھی کیس پینڈنگ ہے, اور جس میں شاید ان کے خلاف فیصلہ ہو. دیکھیں نظامی صاحب, دو چیزیں ہیں, اس کو آپ پلیز اپریشیٹ کیجئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل صاحب جو ہیں, فیصل واڈا بھائی, وہ اپنا حلقہ جیت کے آئے ہوئے ہیں, تو عوامی ووٹ تو وہ لے کے آئے ہوئے ہیں, عوامی سیاست کرتے ہیں, وہ ہے بھی ویسے عوامی آدمی ہے, دبنگ آدمی ہے. دوسرے گیلانی صاحب ایکس پرائم منسٹر جو ہیں, ان کے پارٹی ان کی آبائی سیٹ ہار کے آئی ہے. ایک سابق وزیر اعظم کی سیٹ ایک جماعت جب ہارتی ہے, اس کے نتائج اور اس کی ریزنز آپ کو پتہ ہے کہ کیا وہ ایسی غلطیاں تھیں جب سابق وزیر اعظم اپنا حلقہ ہارتا ہے. شاہد خاقان صاحب بھی تو ادھر ہی سے کھڑے, وہ بھی اپنا ہارے. سوال ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے لوگ جو ہے وہ ریجیکٹ کر گئے. دوسری چیز یہ ہے, فرق ہے جی, فیصل واڈا ہماری جماعت کا ایک کارکن ہے, گیلانی صاحب اپنی جماعت کے لیڈر اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, ایکس پرائم منسٹر, ملک کا سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو کا عہدہ, اور اس پہ ایک شخص ڈسکوالیفائی ہو کس چیز پہ؟ کرپشن کو سپورٹ کرنا. کرپشن کو سپورٹ کرنا نہیں ہے. باہر سے جناب علی ہار آتے ہیں, اب گیلانی صاحب اس کو سن رہے ہوں گے, سن کے ناراض بھی ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا پرانی باتیں چھیڑ رہا ہے, لیکن وہ ہار کس کے لیے تھا؟ جب میں ایک ریاستی عہدے پہ علی محمد یا پارلیمنٹری افیئرز پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے کوئی $1 2 لاکھ کا کوئی ہار آ جائے یا کوئی قیمتی چیز ملے, وہ مجھے نہیں ملی ہوتی, وہ عہدے کو ملی ہوتی ہے, وہ امانت ہوتی ہے. آپ امانت کی حفاظت بھی نہیں کر سکے, اور آپ جو ہے ملک کا پیسہ واپس لانے کے لیے سپریم کورٹ کا حکم کی, آپ نے عدولی کی, اپنی کرسی تک قربان کر دی, اپنی لیڈرشپ کی کرپشن والے ایشوز کو چھپانے کے لیے. اس تلخ حقیقتیں ہیں نظامی صاحب, ہم کیوں بھول جاتے ہیں, ہمارا حافظہ کیوں کمزور ہے؟ یہ پاکستان نظامی صاحب آج کیوں اس جگہ پہ پہنچا ہے؟ اگر پاکستان کے اس خزانے کو جو ہے اس کو پچھلے دروازے سے لوٹا نہ جاتا اور اس میں نقب نہ کیا ہوتا, آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ جو آپ کا روپے گرا ہے اور آپ کا جو اتنا مشکل حالات سے ملک گزر رہا ہے, یہ کوئی 2 سال میں تو نہیں ہوا نظامی صاحب, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, یہ کہانی بڑی پرانی ہے. بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. ٹھیک ہے جی اچھا جی بھائی صاحب. نظامی صاحب, بات ہے رسوائی کی. اب میں علی محمد خان صاحب نے ایک بڑی زبردست بات شروع میں کی کہ اگر ابھی اوپن بیلٹ نہیں ہوتا تو پولیٹیکلی ان کو نقصان ہے, ان کی سیٹس جو شاید ایکسپیکٹڈ ہیں وہ ان کو نہ مل سکیں. علی محمد خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں, یو ٹرن سے متعلق انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا, اس کے فضائل بھی انہوں نے بیان کیے تھے. تو ابھی تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نقصان ہے اور ہم یہ نظام چینج کرنا چاہتے ہیں, اور کل اگر اسی بات پہ یو ٹرن لے لیا جائے تو پھر دیکھیں اس پہ کیا یو ٹرن ہوگا؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں اب ہمیں سوٹ نہیں کرتا؟ جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یو ٹرن لے لیا, پہلے وہ اوپن بیلٹ کے حق میں تھے, اب وہ نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو, مجھے امید ہے میں آپ کو اپنی بات سمجھا پاؤں گا. جو تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہے, جو پاکستانی سیاست کو جانتا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ذات برادری میں تقسیم ہے. ایک لمبی جدوجہد کے بعد جناب عمران خان صاحب اس سیاست میں جو ہے ہماری تحریک انصاف کو جو ہے وہ لے کے آئے اور اپنا ایک کردار ہم نے ادا کیا. ایسی صورتحال میں دیکھیں عمران خان صاحب ہمیشہ ایک بات ہمیں سمجھائی اور ہمیں کرتے تھے کہ کبھی بھی جو ہے آپ اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کرتے, نظریے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. انصاف, احتساب, ٹرانسپیرنسی, اوپن بیلٹنگ, سیاست میں کرپشن کا خاتمہ, یہ تو ہماری بنیادیں ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہہ دیں, کسی
کسی شخص کو کہہ دیں کہ فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ دوائی کی بجائے زہر بیچنا شروع کر دے. ہم کرپشن کے حق میں یا ضمیر کی سوداگری کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پھر تحریک انصاف ہی نہیں ہوگی جو یہ کہے گی کہ نہیں پاکستان کی سیاست میں چلتا رہے، یہ پیسے کا ریل پیل چلتا رہے. یقین کریں نون اور پیپلز پارٹی میں بھی جو سارے ہی تو خدا نخواستہ کرپٹ نہیں ہے نا، اس میں بھی جو ایماندار لوگ ہیں یا ان میں جو ورکر ٹائپ لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کی سیاست سے یہ پیسے کا سسٹم ختم ہو. ایک قابل آدمی ہے، دیکھیں پیسہ بری چیز نہیں ہے اگر حلال ہے. ایک قابل آدمی ہے، بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، بڑا بزنس مین ہے، شوق سے ہے، ہمیں فخر ہے ہمارا پاکستانی محنت کرتا ہے، پاکستان سے باہر جاتا ہے، ادھر بڑے بڑے لوگ ہیں محنت کر کے پہنچے. لیکن محنت اگر کی ہے تو وہ سچائی کے ساتھ وہ پھر آگے آئے نا. رات کے اندھیرے میں پیسے چلا کے کیوں پھر کوئی پارلیمان میں جو ہے وہ آئے؟ اس کا تو پھر مطلب ہے کہ سب کچھ فور سیل ہے. سب کچھ تو فور سیل نہیں ہے بھائی. ہمارا ملک تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایماندار لوگوں کا ملک ہے، غلامان رسول کا ملک ہے. ہمارا ملک تو مزدوروں کا ملک ہے. پاکستان سے جو آپ کا ملک چلتا ہے یہ تو مزدور کے پسینے سے چلتا ہے. مزدور باہر پسینہ گراتا ہے، فارن ایکسچینج کماتا ہے، ادھر آتا ہے. کیا حق ہے مجھے اور آپ کو کہ میں ادھر وہ جو ہے بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کے وہ جو باہر سے فارن ایکسچینج اپنا پسینہ بہا کے لاتا ہے میں ادھر سے منی لانڈر کر کے باہر بھیج دوں؟ اور فائدہ کیا ہوا؟ کبھی کسی کرپٹ آدمی کو وہ پیسہ نصیب ہوا ہے؟ یقین جانے نظامی صاحب جس نے کرپشن کی ہے نہ اس کے بچے اس کے کام آئے، اور جی وقت جو ہے وہ صحیح طرح سے روٹی بھی نہیں کھا سکتا، ٹھیک چٹنی کے ساتھ کھانی پڑتی ہے، ان کو پرہیز کرنا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ علی صاحب آپ کا، نظام صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.